سورہ دخان کا آغاز ہے۔ دخان عربی میں دھوئیں کو کہتے ہیں، جو دھواں پیدا ہوتا ہے اسے عربی میں دخان کہتے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو سورہ زمر سے لے کر یہاں تک سب کا زمانہ نزول ایک ہی ہے۔ اس میں 59 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو رات کو پڑھنا باعث برکت اور باعث سعادت ہے۔ احادیث طیبہ میں رات کو پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ حامیم، حروف مقطعات۔ والکتاب المبین، روشن کتاب کی قسم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا۔ ایک تفسیر کے مطابق یہاں مراد لیلۃ القدر ہے۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں کہ ان کافروں کو عذاب سے ڈراتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس مبارک رات میں ہر حکمت والا فیصلہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، ہماری طرف سے یہ حکم مقرر ہوتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی بھیجنے والے ہیں، ہم نے ہی رسولوں کو بھیجا ہے اور ہم ہی حکم کو نازل کرتے ہیں، ہم ہی فرشتوں کو نازل کرتے ہیں۔ رحمتا من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے۔ بعض مفسرین نے احادیث طیبہ کے مطابق فرمایا کہ اس رات سے شب برات بھی مراد ہے، شعبان کی 15ویں شب، کہ اس رات پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کے فیصلے فرشتوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں۔ رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب، وما بینہما، اور آسمان و زمین کے درمیان جو چیزیں ہیں ان کا رب۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھتے ہو تو یہ باتیں تمہارے لیے کافی ہیں۔ لا الہ الا ہوا، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دے گا۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں مبتلا ہو کر کھیل کود میں پڑے ہیں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر غفلت میں پڑے ہیں۔ فارتقب، پس تم انتظار کرو، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن آسمان واضح دھوئیں کو لے کر آئے گا۔ یغشی الناس، لوگوں پر وہ دھواں چھا جائے گا۔ اس دھوئیں سے کون سا دھواں مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد وہ دھواں ہے جو قرب قیامت میں طاری ہوگا اور 40 دن تک لوگوں کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا، اس قدر دھواں ہوگا۔ لیکن اس سے کافروں کو تکلیف ہوگی، مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے۔ پھر اس وقت وہ کہیں گے ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، کیونکہ یہ دھواں اس وقت ظاہر ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
انا لہم الذکری، اب کہاں سے انہیں نصیحت پر عمل کرنا فائدہ دے؟ اب تو عمل کے دروازے بند ہو گئے، کیونکہ رسول آئے، نبی آئے، قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہوا، پھر علماء اور قرآن کو ماننے والے مسلمانوں نے قرآن کی دعوت پہنچائی، اب سورج مغرب سے نکل آیا، قیامت کی علامت ظاہر ہو گئی، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ وَقَدْ جَاءَهُمْ رسول، اور بے شک ان کے پاس رسول آئے، مبین، واضح اور روشن رسول آئے، ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ، پھر ان لوگوں نے ان رسولوں سے اعراض کیا، وَقَالُوا، اور یہ کافر کہتے ہیں، معلم مجنون، یہ نعوذ باللہ من ذالک، کافر اس طرح حضور کی بے ادبی کرتے ہیں، کہتے ہیں معلم، ان پر اللہ کا کلام نازل نہیں ہوتا بلکہ انہیں تو کوئی سکھاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ یہ کہتے تھے کہ 2 آیتیں 3 آیتیں 4 آیتیں اس لیے نازل ہوتی ہیں کہ یہ جاتے ہیں، کوئی انہیں سکھاتا ہے، جب یہ سیکھ جاتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو قوم کو آ کر سناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو ایک آیت تم تو بنا کر بتاؤ، مجنون، اور پھر نعوذ باللہ من ذالک وہ مجنون کہتے، مجنون کے معنی ہے پاگل۔ اس قدر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں کافر کرتے۔ مبلغ کے لیے نصیحت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ آپ نے تانے برداشت کیے، طنز سنے، لوگوں نے پتھراؤ کیا، نہ جانے کیسی کیسی تکالیف برداشت کی، لیکن آپ اسلام کی دعوت دینے سے اور تبلیغ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، بے شک ہم تھوڑا عذاب دور کر سکتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اگر قیامت کے قرب میں جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اگر انہیں مہلت دی جائے تو پھر یہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی کریں گے۔ آج کل بروز قیامت جب کافر یہ کہیں گے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیں، تو انہیں یہی کہا جائے گا تم جا کر وہی کام کرو گے۔ اکثریت کو دیکھا گیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں توبہ توبہ، اب تو میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو پھر گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ انکم عائدون، بے شک تم دوبارہ گناہ کرنے والے ہو، اگر تمہارے اوپر سے مصیبت دور کر دی جائے تو پھر تم دوبارہ گناہ کرو گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اس قیامت کی ہولناکی کا جب دن آئے گا تو ہم بہت سخت پکڑ کے ساتھ انہیں پکڑ لیں گے۔ انا منتقمون، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں، انہیں بدلہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قلیل، بے وفا، فانی، مختصر، قرض اور مطلب کی دنیا کی حقیقت سمجھتے ہوئے طویل ترین قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، اور بے شک ان لوگوں سے پہلے، یعنی کفار مکہ سے پہلے، فرعون کی قوم کو ہم نے آزمایا، انہیں مال دیا، دنیاوی نعمتیں عطا کی، اور پھر ان کا امتحان لیا کہ یہ اللہ اور اس کے نبی کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، اور ان کے پاس عزت والے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ لیکن جب انسان کے پاس دولت کے انبار ہوں تو اکثر وہ غرور و تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔
یہ حال ان لوگوں کا ہوا کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا. ان ادو الی عباد اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، اللہ کے بندے یعنی بنی اسرائیلی میرے سپرد کر دو، اور ان پر جو تم ظلم کرتے ہو انہیں اس ظلم سے نجات دو، کیونکہ فرعونی بنی اسرائیلی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے، ان سے محنت مزدوری کے کام لیتے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تکالیف بھی بہت زیادہ دیتے. انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، امین ہوں، دیانت دار ہوں، امانت دار ہوں، امین ہوں، قابل اعتبار اور قابل بھروسہ ہوں. میں جو تمہیں بات کہہ رہا ہوں وہ بات سچی ہے، میں واقعی اللہ کا رسول ہوں. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور تم اللہ کے مقابلے میں غرور نہ کرو، اللہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش تم نہ کرو، اللہ کے مقابل سرکشی نہ کرو. یہ تمہارا مال، یہ تمہاری دولتیں، یہ تمہارا عہدہ، یہ منصب سب یہیں رہ جائے گا. انی آتیکم بسلطان مبین، بے شک میں تمہارے پاس واضح اور روشن دلیل لے کر آیا، تمہیں معجزات دکھائے، اور جو بات کہہ رہا ہوں وہ واضح بات ہے. ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ اگر ایسی باتیں آئندہ کریں گے اور فرعون کو اگر آپ خدا نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے. اس سرکش اور مغرور قوم نے آپ کو یہ کہا، اور کہا کہ ہم میں طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، آپ ایک غلام قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں، جب ہم آپ کو پتھر ماریں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کو کون بچاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسے موقع پر کوئی مغرورانہ جملہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے عاجزی فرمائی اور کہا میں تو اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچانے والا تو میرا رب ہے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو. وَإِنِّي عُذْتُ کے معنی میں پناہ مانگتا ہوں، جیسے اعوذ. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، تم مجھے پتھر مار مار کر ہلاک کرو، سنسار کرو، تمہاری اس شرارتوں سے اور تمہاری ان دھمکیوں سے میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اگر تم میری باتوں پر ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، میرے لیے راستہ چھوڑ دو، یعنی مجھے تکلیف نہ دو. اگر تمہیں ایمان نہیں لانا تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے، مگر کم از کم ایمان والوں کے لیے راستہ تو چھوڑ دو. تم نہ مجھے تکلیف دو، نہ ایمان والوں کو تکلیف دو، اور ہمیں مصر سے جانے دو. لیکن اس قوم نے اس کی بھی اجازت نہ دی اور کہا کہ آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو یہیں رہنا پڑے گا اور ہمارے باطل دین میں آنا پڑے گا، فرعون کو خدا سمجھنا پڑے گا. فدعا ربہ، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. انبیاء علیہ السلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہر موقع پر دعائیں ہیں، ہر لمحات میں دعائیں ہیں، ہر وقت وہ اللہ تبارک و تعالی سے مختلف چیزوں کے متعلق دعا کرتے رہے کہ دعا کرنا خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. حقیقت یہ کہ جب بندہ دعا کرتا ہے
تو اس وقت اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، اور یہ بھی ذکر الہی اور یاد الہی ہے۔ دعا کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ فدعا ربہ، بس آپ نے اپنے رب سے دعا کی اور عرض کی ان ہؤلاء قوم مجرمون، اے پروردگار بے شک یہ ظالم مجرم لوگ ہیں، یہ ہم پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، یہ غرور و تکبر میں مبتلا ہے، تو ہمیں ان سے نجات عطا فرما۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، فرمایا کہ راتوں رات میرے بندوں یعنی بنی اسرائیلی مسلمانوں کو لے کر آپ نکل جائیں۔ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کی طرف روانہ ہوئے، آپ نے اپنا عصا مارا، سمندر کے 12 راستے بن گئے، وہ خشک صحرا اور میدان کی طرح راستے بن گئے، پانی دیواروں کی طرح، شیشے کی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، آپ اور آپ کی قوم نکل گئی۔ اب فرعون آنا چاہ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ میں عصا مار کے دوبارہ اس سمندر کو ملا دوں تاکہ فرعون سمندر میں داخل نہ ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ فرمایا کہ فرعون سمندر میں آئے اور پھر غرق ہو جائے۔ تو آپ نے اپنا عصا لیا اور دوبارہ دریا کو، سمندر کو سمندر بنانے کے لیے عصا مارنے لگے۔ رب العالمین نے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، ارشاد فرمایا آپ سمندر کو اسی طرح ساکن رہنے دیں۔ یہ پانی کی جو دیواریں شیشے کی طرح کھڑی ہیں، سمندر ساکن ہو چکا، بیچ میں خشک راستے ہیں، اس کو اسی طرح رہنے دیں۔ یہ فرعون بیچ میں آ جائے پھر ہم اسے ملائیں گے۔ انہم جند مغرقون، بے شک یہ لوگ ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسا لشکر ہے جو غرق کیا جائے گا۔ جندن کے معنی لشکر، مغرقون غرق کیے جائیں گے، پانی میں ڈبو دیے جائیں گے۔ اب یہ سب آئے، اور جب فرعون اور فرعون کے ماننے والے سمندر کے بیچ میں آ گئے تو سمندر ٹھاٹے مارتا وہ سمندر بن گیا اور وہ غرق ہو گئے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتا ہے کہ انسان جس دنیا کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، موت جب اسے فنا کی طرف لے جاتی ہے تو پھر اس کے محل، اس کے باغات، اس کی کاریں، اس کی فیکٹریاں سب یہیں رہ جاتی ہیں۔ کم ترکو من جنات وعیون، بہت سے باغات اور بہت سے چشمے انہوں نے چھوڑ دیے۔ یہ فرعونی سمندر میں غرق ہو گئے اور ان کے پیچھے ان کی ساری زندگی کی محنتیں۔ کم ترکو من جنات وعیون، بہت سے باغات اور بہت سے چشمے انہوں نے پیچھے چھوڑے۔ وزروع، اور کئی کھیتیاں، ومقام کریم، اور کئی عزت کے مقام، محلات، مکانات، ونعمت، اور بہت ساری نعمتیں اور بہت ساری اور چیزیں، کانوا فیہا فاکہین، جن نعمتوں میں یہ مزے اڑا رہے تھے، ہر قسم کی فکر سے یہ فارغ تھے، عیش کرتے تھے، غرور و تکبر کرتے تھے، وہ ساری چیزیں رہ گئیں اور یہ خود دنیا سے چلے گئے۔ موت آج بھی جب آتی ہے تو انسان کی ساری زندگی کی محنت یہیں رہ جاتی ہے، صرف قبر میں نیک اعمال یا برے اعمال ساتھ جاتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔
اب بنی اسرائیل اس کے وارث ہو گئے. فرعونی جب غرق ہو گئے تو انہوں نے پھر ان مکانات کو استعمال کیا. جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی چیزوں کے دوسرے وارث ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مکان بنا رہا ہوتا ہے اپنے لیے، لیکن اس میں قدم رکھنا بھی اسے نصیب نہیں ہوتا. اس کی موت اس مکان کا وارث دوسرے کو بنا دیتی ہے. انسان جتنا دنیا سے دل زیادہ لگائے گا اتنا ہی مرتے وقت تکلیف زیادہ ہوگی، کیونکہ جتنا دل دنیا میں زیادہ ہوگا اتنا ہی روح بڑی تکلیف سے نکلے گی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو دنیا کی چیزوں میں ان کا دل بڑا ہوتا ہے، ذرا سا ایک گلاس بھی ان کا ٹوٹ جائے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بڑی بلند و بالا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب بھی کوئی چیز آئی اور مجھے دنیا میں کوئی نعمت ملی تو میں نے یہی خیال کیا کہ یہ نعمت مجھے ملی ہی نہیں ہے، یعنی میں نے اس سے دل نہ لگایا. مل گئی تو اللہ کا شکر ہے، چلی گئی تو اللہ کا شکر ہے، اس کی مرضی مشیت ہے. جب گناہگار دنیا سے جاتا ہے تو پھر زمین و آسمان اس پر روتے نہیں ہیں. ہاں، نیک شخص جب دنیا سے جاتا ہے تو امام ترمذی علیہ رحمہ ترمذی شریف میں فرماتے ہیں کہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے 40 دن تک. زمین روتی ہے کہ سجدہ کرنے والا، اللہ کا ذکر کرنے والا، وہ نیک بندہ جو میری پشت پر چلتا تھا وہ آج نہ رہا. اور آسمان روتا ہے کہ تسبیحات اور عبادتوں کا ثواب ان آسمانوں سے گزرتا تھا اور بلند ہوتا تھا. لیکن جب گناہگار مرتا ہے تو زمین و آسمان روتے نہیں ہیں. تو ان فرعونیوں کے مرنے پر فما بکت علیہم السماء والارض، ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. وما كانوا منظرین، اور انہیں مہلت نہ دی گئی، پھر وہ تباہ ہو گئے. پھر دوبارہ واپسی کے لیے یا سوچنے سمجھنے کے لیے اب وقت نہ دیا گیا. اللہ تعالی ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے. دنیا کی چیزوں میں دل لگانا اور بہت زیادہ اس میں گھس جانا کہ دن رات ایک ہی فکر ہو، کئی گناہ اور برائیوں کی جڑ ہے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا اور آپ کا ہر فرمان سچا ہے کہ تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سورہ دخان کا دوسرا رکن، سورہ دخان کی آیت نمبر 30. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت والی تکلیف سے نجات عطا فرمائی، یعنی غلامی کی زندگی سے نجات عطا فرمائی. من فرعون، جو غلامی کی زندگی فرعون کی طرف سے تھی، فرعون نے انہیں غلام بنایا تھا تو اس کے شر سے ہم نے نجات دی. انہو کان عالیا من المسرفین، انہو کان، بے شک یہ فرعون، عالیا من المسرفین، یہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا اور عالی تھا، یعنی متکبر اور مغرور تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک ہم نے ان بنی اسرائیلیوں کو اپنے علم کے مطابق تمام جہان والوں پر فوقیت عطا فرمائی. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل کو تمام امتوں میں فضیلت حاصل تھی. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں عطا فرمائیں، وہ نعمتیں عطا فرمائیں
کہ جس میں واضح امتحان اور آزمائش تھی کہ بندے پر جب نعمتوں کی بارش ہو تو یہ بھی امتحان ہے. تو بنی اسرائیل کو جب حکومت مل گئی اب ان کا امتحان تھا، کیا وہ بھی فرعون کے نقش قدم پر چلتے ہیں یا وہ دولت کے باوجود اللہ کے فرمانبردار رہتے ہیں. تو بنی اسرائیل کو اپنا ماضی یاد رہے اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر کرتے رہیں. انہیں یاد آئے کہ ہم پہلے غلام تھے پھر بادشاہ بنے ہیں. تو بنی اسرائیل میں یہ باقی رکھا گیا کہ جب عاشورے کا دن آتا تو یہ روزہ رکھتے. 10 محرم کو یہ روزہ رکھتے. فوجد الیہود یصومون عاشورا. حدیث پاک میں ہے، امام بخاری علیہ رحمہ اور دیگر بزرگان دین جو احادیث کو جمع کرتے ہیں تو صحیح حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے فوجد الیہود، آپ نے یہودیوں کو پایا یصومون عاشورا کہ وہ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. فسئلوا عن ذلک، ان یہودیوں سے پوچھا گیا کہ تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا، تو وہ یہودی بولے، هو اليوم الذي اظہر اللہ فیہ موسیٰ وبنی اسرائیل علی فرعون. یہ عاشورے کا 10 محرم کا وہ دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کو فرعون پر غلبہ عطا فرمایا. وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، ہم اس دن کی تعظیم کی وجہ سے اس دن کی یاد مناتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. تو یہ چیز انہیں باقی رکھی گئی تاکہ انہیں ماضی یاد آئے اور یہ روزہ رکھ کر اپنے ماضی کو یاد کریں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں. تو معلوم یہ ہوا کہ ضمناً اس سے ہٹ کر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب نعمت عطا فرمائے تو بندے کو چاہیے کہ اس دن کو یادگار کے طور پر منائے. اس دن نفلی روزہ رکھے، نوافل شکرانہ ادا کرے تاکہ اسے یہ نعمت یاد رہے اور وہ ناشکری نہ کرے اور اسے ماضی بھی یاد رہے. مثلا کوئی شخص بڑا سخت بیمار تھا اور پھر اسے جس دن صحت ملی تو یقیناً انسان صحت میں بیماری کی کیفیت بھول جاتا ہے. تو اگر وہ سال کے اس دن میں روزہ رکھے تو شرعی طور پہ کوئی منع نہیں ہے. انسان کسی دن بہت بڑی آفت اور بہت بڑے حادثے سے بچ گیا تو اس کے شکرانے میں وہ جب دن آئے تو سال کی اس تاریخ کو اگر وہ نوافل شکرانہ ادا کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے یہودیوں یہ دن منانا اور یاد منانا اور یہ تو تمہارے کام ہے، ہمارے کام ایسے نہیں. یہ آپ نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نحن اولا بموسیٰ منکم، ارے ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو تم سے زیادہ ماننے والے ہیں. تم ایک روزہ رکھتے ہو، آپ نے مسلمانوں کو 2 روزے رکھنے کا حکم دیا. فرمایا 10 محرم کو بھی روزہ رکھو اور ایک روزہ 9 کا ملا لو یا ایک روزہ 11 کا ملا لو. ثم امر بالصوم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. تو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل یہی ہے کہ یہ مہینہ اور پھر خصوصاً 12 ربیع الاول، اس دن ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کر کے کہ تمام نعمتیں جو ہمیں ملی، مثلا ایمان ملا، قرآن ملا، اسلام ملا، اسلامی ملک ملا، ہمیں ایک اچھا ماحول ملا اور اسلام کی بدولت کئی نعمتیں ملی، پھر قبر و آخرت اور جنت کی راحتیں ملیں گی. یہ بتائیے یہ سب کن کے صدقے میں ملیں گی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آمد اگر نہ ہوتی اور ہم حضور کے امتی نہ ہوتے تو کیا ہم یہ نعمتیں حاصل کر سکتے؟ حضور کا امتی ہونا اس قدر بڑی سعادت ہے کہ انبیاء یہ دعا کرتے مالک و مولا تو ہمیں حضور کا امتی بنا دے.
تو حضور کی آمد پر خوشی منانے کے معنی یہ ہیں کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، نوافل شکرانہ پڑھے جائیں، نفلی روزے رکھے جائیں، قرآن کی تلاوت ہو، درود و سلام ہو، ذکر ہو، دعائیں مانگی جائیں، نعت خوانی ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جس میں بالکل حرج ہی نہیں، اور یہ تو شکرانے کا ایک انداز ہے. اس پر اگر مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو یہ کتاب حاصل کریں، عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ ضرور کہتے ہیں، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، ہماری موت تو صرف وہی ہے ایک، وہ موت ہے کہ جو دنیا سے ہمیں رخصت کر دے گی، اور وہ کہتے ہیں پھر ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا. یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ بس کھانا پینا عیش کرنا ہے، پھر مر کر دوبارہ نہیں اٹھنا، تو جو کرنا ہے دنیا میں کر لو. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عیش کرنا ہے وہ دنیا میں کرو. اور یہ کافر کہتے ہیں فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو قبروں سے نکال کر دکھاؤ. اہم خیرن، یہ کس غرور میں ہے، کس تکبر میں ہے؟ کیا انہیں طاقت کا غرور ہے؟ اہم خیرن ام قوم تبع، یہ زیادہ طاقتور ہیں یا قوم تبع زیادہ طاقتور تھی؟ یمن کی ایک قوم تھی، تبع بادشاہ کا نام ہے، اس بادشاہ کی قوم جو کافر تھی اور بہت زیادہ طاقتور تھی. جب اللہ تبارک و تعالی کا غضب آیا تو ان کی طاقت کوئی کام نہ آئی. والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے گزرے وہ بھی ان کفار مکہ سے زیادہ طاقتور تھے. اہلکناہم، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا. انہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کہ بے شک یہ سارے کے سارے مجرم تھے، گناہگار تھے. تو گناہ کرنے والا اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، کیا اسے ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ یہ لوگ یہ کہتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنا، بس دنیا کے اندر کھانا پینا ہے اور عیش کرنا ہے، جو کرنا ہے دنیا میں کر لیں. تو قرآن مجید فقان حمید ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا ہو تو پھر کائنات کی تخلیق ایک فضول کام ہو جائے، یا آسمان و زمین کا وجود فضول ہو جائے، اور اللہ رب العالمین فضول کاموں سے پاک ہے. تو کائنات کا ایک مقصد ہے کہ یہاں مہلت دی گئی اور اسے دارالامتحان بنایا گیا اور لوگوں کو مختلف انداز میں آزمایا گیا. کسی کو مال دے کر آزمایا گیا، کسی سے مال لے کر آزمایا گیا. اللہ کے نیک بندے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، وہ جس حال میں رکھیں ہم خوش ہیں، ہم کوئی اعتراض یا شکوہ شکایات نہیں کر سکتے. لیکن جو گناہگار ہیں وہ مال ملے تو غرور و تکبر کا شکار ہوتے ہیں، اور پریشانیوں میں ہوں تو کفریات بکتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ بن گیا کہ قیامت قائم ہی نہ ہوگی. یا پھر بعض ایسے مسلمان ہیں جو عقیدہ تو رکھتے ہیں قیامت قائم ہوگی، لیکن وہ تصور اتنا مدہم ہو چکا اور اتنا کمزور ہو چکا کہ گناہ کرتے وقت انہیں قیامت کی شرم کا کوئی خیال نہیں ہے. وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، اور ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اسے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے فضول نہیں بنایا. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے تو زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ بنایا اور ایک مقصد کے تحت بنایا جو لوگوں کے لیے مقصد ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
ہاں لیکن ان میں سے اکثر لوگ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میدان محشر کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ قبروں سے لوگ نکل رہے ہیں اور سورج کس قدر قریب ہے، زمین تانبے کی ہے، لباس نہیں ہے، پسینوں میں لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ رہا، رشتہ دار ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، اور دن بھی کوئی 1-2 دن کا نہیں بلکہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن ہی ان تمام لوگوں کے لیے وعدے کا دن ہے، میعاد ہے، مقررہ ایک دن ہے جس دن اچھے کا انجام اچھا ہوگا اور برے کا انجام برا ہوگا۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، وہ دن جب دوست کے کام نہ آئے گا، ولا هم ینصرون، اور وہ مدد نہ کیے جائیں گے، یعنی کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، الا من رحم اللہ، مگر جس پر اللہ رحم فرما دے۔ تو جس پر اللہ رحم فرمائے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور وہ نیک صالح ہوگا تو اسے شفاعت کرنے کا اللہ تعالیٰ اختیار دے گا۔ انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی غالب مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، وہ درخت جو جہنم میں ہے، وہ درخت جو کانٹے دار ہے، وہ درخت جو انتہائی بدصورت ہے، وہ درخت جو انتہائی زہریلا ہے، وہ درخت جو انتہائی کھولتا ہوا ہے۔ طعام الاسیم، اسیم گناہگار کو کہتے ہیں، یہ گناہگار کی غذا ہے، یہ گناہگار کا کھانا ہے۔ کالمہل، یہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا۔ یغلی فی البطون، یہ پیٹ میں جوش مارے گا۔ کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے، جب جہنمی سے کھائیں گے تو یہ پیٹ میں ایسے جوش مارے گا۔ اور پھر قیامت کا منظر دوبارہ ذکر کیا گیا، فرمایا کل بروز قیامت فرشتے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے گناہگاروں، فرشتوں کے لیے تم چھپ نہ سکو گے، فرشتوں سے تم بھاگ رہے ہوگے اور نیک لوگوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرو گے۔ حکم ہوگا خذوہ، پکڑ لو اسے، فاعتلوہ، اور حکم ہوگا کہ کھینچ کر لے جاؤ، گھسیٹ کر لے جاؤ اسے، الی سواء الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف۔ ثم صبوا، پھر کہا جائے گا اے فرشتوں انڈیلو ان کے اوپر، فوق رأسہ، ان کے سروں پر ڈالو، من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی کا عذاب، کھولتا ہوا گرم پانی انہیں ڈالا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ذق، اب مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو دنیا کے اندر بہت عزت والا اور بہت کریم بنتا تھا، تجھے بڑا غرور و تکبر تھا، دنیا میں تیرا بہت مقام و مرتبہ تھا، مگر آج تجھ سے تیرا رب ناراض ہے، اب اپنے غرور کا انجام چکھ۔ ان ھذا ما کنتم به تمترون، بے شک یہ تمام باتیں وہ ہیں جس پر تم شک کیا کرتے تھے۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، گناہ کرنے والا گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لے اور متقی بن جائے۔ متقی کے معنی ہے سچی پکی توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کر لے اور نجات حاصل کر لے۔ اس قلیل بے وفا فانی مختصر دنیا کو اہمیت نہ دے، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا،
کوئی اللہ کی ناراضگی کے وقت اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکے گا۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے لوگ مقام امین میں ہوں گے، عزت کے مقام پر ہوں گے، عیش کے مقام میں، سکون کے مقام میں ہوں گے۔ فی جنات وعیون، جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، اور وہ سندس اور استبرق، یہ ریشم کی دو قسمیں ہیں، باریک ریشم اور موٹا ریشم۔ یہ سندس اور استبرق کو یعنی ان ریشمی قسموں کو پہنیں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ عالم یہ ہے کہ جنت میں رنج نہیں ہے۔ یوں تو جنت میں ادنا جنتی بھی ہوں گے، اعلیٰ جنتی بھی ہوں گے، لیکن ادنا اپنے آپ کو ادنا نہیں سمجھے گا۔ یہاں تک کہ کوئی کسی کے لباس کو دیکھے گا، وہ کہے گا یہ اعلیٰ جنتی ہے، اس کا لباس کتنا پیارا ہے۔ پھر اپنے لباس کو دیکھے گا تو اس کا لباس اس سے اعلیٰ ہو چکا ہوگا، کیونکہ جنت میں رنج نہیں ہے، غم نہیں ہے، افسوس نہیں ہے۔ کذالک، اسی طرح بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم ان لوگوں کی شادی کروائیں گے، ان کا جوڑا بنائیں گے ایسی حوروں کے ساتھ کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، پاکیزہ عورتوں سے ان کا نکاح فرمائیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور یہ جنت میں اطمینان سے ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کی لذتوں کو مانگیں گے، جو مانگیں گے وہ دیا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، انہیں جنت میں موت نہیں آئے گی، وہ اب موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، صرف وہی پہلی موت جو ان پر آ چکی، وہ دنیا سے رخصتی کی موت، دنیا سے رخصت کرنے والی موت۔ اب جنت میں جانے کے بعد یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے، جس پر فضل ہو جائے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جنت چھوڑنے والی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کی لذتوں کی خاطر جنت کو ٹھکرا دینا، اللہ کو ناراض کر دینا بہت بڑی نادانی ہے۔ دنیا انسان ٹھکرا دے، دنیا کی تکالیف برداشت کر لے، لیکن اپنے رب کو ناراض کر کے ہمیشہ کے لیے جہنمی نہ بنے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ اللہ کا فضل ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پروردگار تو ہمیں یہ فضل عطا فرما اور یہ بڑی کامیابی ہمیں بھی عطا فرما۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، پس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو آپ زبان ہلائیں اس سے پہلے آپ کو یاد ہو جاتا، اور پھر جب آپ اسے پڑھنا چاہتے تو عام طور پر جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اسے توجہ رکھنی پڑتی ہے اور ذرا تکلف کرنا پڑتا ہے، تھوڑی مشقت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام چیزیں نہ تھیں، آپ قرآن بھولنے سے پاک ہیں، آپ کو قرآن پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوتی۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، یہ قرآن اس کے لیے ہے۔ فارتقب انہم مرتقبون، پس تم انتظار کرو،
بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی گناہگار لوگ انجام کا انتظار کر رہے ہیں، تو نیک لوگ انہیں نصیحت کریں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو پھر وہ بھی انتظار کریں کہ برے لوگوں کا انجام برا ہے. اللہ رب العالمین سورہ دخان کی ساری برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے.